السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جس میں ایک بیوقوف بادشاہ کی کہانی ساری اسٹوری کے اندر گھومتی ہے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے حسب روایت درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز مل سکیں اور نوٹیفیکیشن آتا رہے، اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت دنوں کی بات ہے، کسی ایک جگہ ایک غریب آدمی ایک ٹوٹے پھوٹے پرانے مکان میں رہتا تھا۔ وہ مکان اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ ایک دن اچانک زمین پر آ کر گر گیا۔ اس غریب آدمی کو ایک نیا مکان بنوانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور لوگوں سے قرض لے کر اس نے ایک نیا مکان بنوانا شروع کر دیا۔ دیواریں کھڑی ہو گئیں، دروازہ بن گیا، لیکن چھت بننے کے لیے غریب کے پاس پیسے نہ بچے۔ چنانچہ اس نے چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اپنے بیوی بچوں سمیت نئے مکان میں جا کے رہنے لگا۔ اس نے سوچا کہ برسات شروع ہونے تک چھت ٹھیک کروا لوں گا۔ اس محلے میں ایک چور رہتا تھا۔ غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر اس نے سوچا کہ یہ شاید دولت مند ہو گیا ہے، اس کے ہاں سے اچھا خاصا مال ہاتھ لگ جائے گا۔ چنانچہ ایک روز رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، وہ چور اس غریب آدمی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت پر ابھی وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دھم سے نیچے کمرے میں سوئے ہوئے مکان مالک کے اوپر گر پڑا۔ مالک مکان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمرے میں بہت گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس سے فائدہ اٹھا کر چور بھاگ نکلا۔ چور بھاگ تو گیا، لیکن پھر اس کو مالک مکان پر بہت غصہ آیا۔ اس نے ایسی نکلی چھت کیوں بنائی؟ چنانچہ اگلے ہی دن وہ فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، اے دانش مند بادشاہ، میں نے ایک گھر میں چوری کرنا چاہی اور گھر کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا۔ میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے رہ گئیں۔ اس رائے کرم آپ اس مالک مکان کو سزا دیں۔ بادشاہ نے مالک مکان کو پکڑوا لیا اور اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ کل رات ایک آدمی تمہاری چھت سے نیچے گر پڑا تھا؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ ہے، مالک مکان نے جواب دیا۔ وہ تو کہیے کہ یہ آدمی میرے اوپر گرا، نہیں تو اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی۔ اگر یہ سچ ہے تو تم کو موت کی سزا سناتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اور جلادوں کو بلوا کر حکم دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ غریب مالک مکان بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، بادشاہ عالم، مجھ کو کیوں پھانسی دی جائے؟ آخر سزا تو چور کو دینی چاہیے۔ چپ ہو جاؤ بادشاہ گرجا، تمہیں مجھ کو نصیحت کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ غریب مالک مکان نے دیکھا کہ اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں، ٹاٹ تو راج مزدور نے بچھوایا ہے، قصور اسی کا ہے، اسی نے خراب ٹاٹ بچھا دیے ہیں۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے اور راج مزدور کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً جا کر راج مزدور کو پکڑ لائے۔ جب اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا گیا تو اس نے کہا، مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو اس نے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں، سارا قصور اس آدمی کا ہے جس نے وہ ٹاٹ بنائے ہیں۔ اگر اس نے ٹاٹ پکے اور مضبوط بنائے ہوتے
تو ان پر کوئی بھی چلتا تو وہ نہ پھٹتے۔ بادشاہ کے حکم پر آج مزدور کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ وہ ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لایا گیا، اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اسے پوچھا، کیا ٹاٹ تم نے بنائے تھے؟ جی ہاں حضور، میں نے ہی بنائے تھے، اس آدمی نے جواب دیا۔ تب تو سارا قصور تمہارا ہے، بادشاہ نے گرج کر کہا، اور اس نے اسے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ سلامت میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹاٹ بنانے والے نے کہا، بات یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے ٹاٹ ہمیشہ پکے ہوتے تھے، لیکن جس وقت یہ ٹاٹ بنا رہا تھا اسی وقت میرے ایک پڑوسی نے، جس کو کبوتر اڑانے کا بہت شوق ہے، اپنے کبوتر اڑا دیے۔ وہ آسمان میں اڑتے پھرتے تھے، کلابازیاں کھا رہے تھے، میں ان کا تماشا دیکھنے لگا۔ اس کا اثر میرے کام پر پڑ گیا اور میں نے ٹاٹ چھیدرے اور کمزور بنا دیے۔ قصور میرا نہیں بلکہ اسی کبوتر باز کا ہے۔ اب بادشاہ کے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ کر کبوتر باز کو پکڑ کر لایا گیا۔ پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز نے بادشاہ سے کہا، جناب، یہ ٹھیک ہے، مجھے کبوتر اڑانے کا بہت شوق ہے اور دیکھنے کا بھی، لیکن اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ مجھے پھانسی پر پھندے پر چڑھا دیں گے تو اسے کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ کسی بے گناہ کی جان لینے سے یہ کہیں بہتر ہے آپ چور ہی کو قتل کر دیں، تب لوگ چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا، سارا قصور چور ہی کا ہے، اور اس نے حکم دیا چور کو پکڑ کر لائے جائے اور پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ جلاد فوراً چور کو پکڑ کر لائے اور اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا ہے، اس کے پاؤں کسی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے جھنجھوڑ کر کہا، احمق کہیں کہ یہ چھوٹی سی بات بھی مجھ سے پوچھتے ہو؟ چور کا قد ذرا سا لمبا ہے تو تم کسی ایسے آدمی کو کیوں نہیں پکڑ لاتے جس کا قد ذرا سا نیچے ہو؟ اتنی موٹی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ جلاد دوڑتے ہوئے نزدیک کے چوراہے پر گئے۔ ایک چھوٹے قد کا آدمی آٹے کا ایک بورا پیٹھ پر لادے جاتا ہوا نظر آیا۔ جلادوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ چھوٹے قد کا آدمی چیخ چان کر رہا تھا اور جلادوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں پھانسی پر چڑھا رہے ہو؟ اتنے میں بادشاہ خود تماشا دیکھنے ادھر آ گیا، اور وہ آدمی بادشاہ سے گڑ گڑا کر کہنے لگا، میرے مالک، میں ایک غریب آدمی ہوں، پہاڑوں سے لکڑیاں لا کر بیچتا ہوں اور لوگوں کا سامان ڈھوتا ہوں، اس طرح اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کس بات کے لیے آپ مجھے پھانسی دینا چاہتے ہیں؟ ارے احمق، مجھے اس کا کیا پتا کہ تمہارا قصور ہے یا نہیں، بس کسی آدمی کو پھانسی پر چڑھانا ہے۔ میں ایک چور کو پھانسی پر چڑھانا چاہتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد اونچا ہے اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھ نہیں پاتے، لیکن تمہارا قد بالکل مناسب ہے۔ چھوٹے قد والے آدمی نے گڑ گڑا کر کہا، بادشاہ عالم، قصور کیا ہے؟ لمبے قد کے چور نے اور آپ پھانسی پر چڑھاتے ہیں چھوٹے قد کے ایک بے گناہ بے قصور غریب آدمی کو، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چور ضرورت سے زیادہ لمبا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے ایک گڑھا کھدوا دیجئے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات بادشاہ کو پسند آئی، اس نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ جلاد دوبارہ چور کو پکڑ لائے
انہوں نے اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر کے گلے میں پھندا ڈال دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے گڑھا کھودنے لگے، مگر چور برابر کہے جا رہا تھا، جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، اس نے پوچھا، ارے تو مرنے کے لیے کیوں اتنا بےتاب ہو رہا ہے؟ بادشاہ عالم چور نے جواب دیا، ابھی ابھی جنت کا بادشاہ مر گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو اس کو میری جگہ بادشاہ بنایا جائے۔ وہاں بادشاہ کا تخت ابھی خالی ہے، اگر جلدی سے پھانسی پر لٹکا دیا جائے مجھے تو ممکن ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں اور شاہی تخت پر بیٹھ جاؤں۔ بادشاہ کے دل میں لالچ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی، بھلا جنت کا بادشاہ بننا چھوٹی بات ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً جلادوں کو حکم دیا، چور کو رہا کر دو اور مجھے پھانسی پر چڑھا دو۔ بادشاہ کے حکم کی تکمیل ہونی ہی چاہیے تھی، چنانچہ بے وقوف بادشاہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ناظرین، حسد اور لالچ دونوں ہی بری چیزیں ہیں۔ حسد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، حسد ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اور ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے پیرنٹس کا بھی خیال رکھیے۔